قربانی کی رقم کسی بیوہ یا انتہائی مجبور یا مستحق کو دے سکتے ہیں اور قربانی نہ کریں، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص کو قربانی کرنے کی وسعت ہو اور قربانی اس پر فرض اور واجب ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ ہماری خوشی میں شریک نہ ہو۔ اور جو شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اور سخت اس کی گرفت ہوگی، واجب کو چھوڑنے والا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں مستحقین کی خدمت اور سارے مستحق اور معذور فریضہ حج، عمرہ کی ادائیگی اور جناب قربانی اس طرح کے مسائل میں کیوں نظر آتے ہیں؟ کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شادی میں جو بے پناہ خرچ ہوتا ہے اور بے تکا خرچ ہوتا ہے اس کی بجائے مستحقین کو دیا جائے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو کھیلوں کے میچ ہوتے ہیں، پورے سال کا بجٹ ایک طرف، وہاں کھیل کے میدان میں جو اخراجات ہوتے ہیں صرف لائٹوں کے اخراجات اور دیگر، آپ ان کا ذرا تخمینہ لگوائیں کسی سے، اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے کہ وہاں یہ پیسہ برباد کرنے کی بجائے پاکستان کے کتنے غریب مستحق معذور لوگ ان پر خرچ کیا جائے؟ یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ یہ سوچ آتی ہے تو قربانی کے لیے، حج اور عمرے پر جانے والے مسلمانوں کے لیے کیوں بھائی؟ دراصل یہ جو شاعر اللہ ہیں، مناسک دینی، ان کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی سازش ہے۔ اور یہ جو عیاشی اور فحاشی اور بدکاریاں ہوتی ہیں، بے حیائی کے کھیل ہوتے ہیں، اور جناب یہ ہوٹلوں میں جو کچھ کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ بھی تم 5,000 کا کھانا کھانے کی بجائے 1,000 کا چلو کھانا کھا لو، 4,000 غریبوں کو دے دو، یہاں سوچ کیوں نہیں بنتی؟ کبھی آپ نے خیال کیا اس کا؟ جائیں ہوٹلوں میں 2-2 4-4 بندے بیٹھ کر ہزاروں روپے ضائع کرتے ہیں اور کھانا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں یہ سوچ بننی چاہیے، شاعر اللہ کو ختم کرنے کی کوشش یا اس طرح کی باتیں بالکل غیر مناسب ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔